بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. ویلکم ٹو دا کریٹیکل انالیسس سیشن. آج کا سیشن جو ہے ہمارا جو آپ لوگوں کو انٹرویو پرووائڈ کیا گیا تھا انشاءاللہ اسی پہ ڈسکشن کریں گے. تو ہمارا جو انٹرویو تھا وہ تھا کہ ویڈیو کا نام تھا ڈز اسرائیل ہیو دا رائٹ ٹو ایگزسٹ اور ناٹ. اور جو دو لوگ اس انٹرویو میں شامل تھے they were جارڈن پیٹرسن اینڈ بینجامن نیتن. جارڈن پیٹرسن کون ہے؟ ہی از اے کلینکل سائیکالوجسٹ. اور بینجامن نیتن اسرائیل کے پرائم منسٹر، وہاں کی اپوزیشن فورس کے بھی لیڈر رہے ہیں، ڈیفense منسٹر بھی رہے ہیں اور فورن افیئر منسٹر بھی رہے ہیں. سو ہی از اے پریٹی کنٹروورشل فگر ان دا ہسٹری. اور اس طرح کی ویڈیوز کا انالیسس کرنا، ریسرچ کرنا ایز اے مسلم ہمارے لیے بالکل نارمل ہونا چاہیے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ کس نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، کچھ آبزرو کیا ہے، کچھ ریسرچ کی، فیکٹ چیکنگ، کچھ بھی آپ نے اس ویڈیو کے ریگارڈنگ کیا ہے تو آپ اپنے تھاٹس اس کے بارے میں شیئر کریں. اوکے نور العین، آپ کنٹینیو کریں اور آپ نے جو بھی آبزرو کیا انٹرویو میں اس کے بارے میں انفارم کریں. ایکچولی پرائم منسٹر نیتن یاہو کا جو پرائمری آرگیومنٹ ہے تو سب سے پہلے اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو وہ بہت ہی نیتن یاہو از ٹرائنگ ہز بیسٹ ٹو اپیل دا انسیسٹرل روٹس. ان کے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کی ہے، اور اسی لیے وہ ہسٹری آف جوئش پیپل کو بار بار ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. تھرو آؤٹ دا ویڈیو میں آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہیں وہ کالونسٹ نہیں ہے، مطلب وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو ایک سرزمین پہ آئیں، وہاں رہیں اور اسے ماڈرنائز کریں، اسٹیبلش کریں، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ حکمرانی کریں بائی فورس وغیرہ. وہ کالونسٹ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے بلکہ شروع سے ہی وہ سرزمین انہی کی تھی، اور وہ اب اپنا کلیم جو ہے اس سرزمین کے لیے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وی شوڈ بی دا ون who would rule the land forever. تو یہ ہے ان کا پرائمری آرگیومنٹ. دیٹ از ویل ریسرچڈ. اور یہ بھی بتائیں کہ انٹرویو میں اس کے علاوہ آپ نے کچھ آبزرو کیا ہو کہ جارڈن پیٹرسن کا جو ریاکشن تھا، جو ان کا ریویو تھا نیتن یاہو کی باتوں پہ، وہ کس طرح کا تھا؟ جارڈن پیٹرسن از این انٹلیکچوئل پرسن ایکچولی، لیکن ان کا جو یہاں پہ بالکل ہی اسٹرینج تھا ان کا ریاکشن، کہ وہ اتنا کرٹیکلی انہیں نا وہ اسیس نہیں کر رہے تھے. لائک ان کے سوال بھی ایسے تھے جو بالکل ان کی فیور میں جا رہے تھے، اور وہ جو جواب بھی دے رہے تھے تو نیتن یاہو کی طرف سے جو جواب وہ آ رہے تھے اٹ واز لائک کہ نیتن یاہو ڈزنٹ کیئر وٹ ایور ہی از آسکنگ. وہ صرف اپنے اینسیسٹرل روٹس کو اور اپنے کلیم کو بتانے میں ہی وہ مصروف تھے. اور فیلیسی بھی وہاں پہ نظر آتی ہے کہ فیلیسی نہیں، ہائیجین کا میں بتاؤں گی کہ ہی از سو وہ ایک ایروگنٹ سا مجھے فیل ہوا. ہی از اے ویری ایروگنٹ پرسن. کانفیڈینس بہت ہے بیکاز ہی از اے پرائم منسٹر آف کورس، لیکن ایک ایروگنس کا ایسپیکٹ مجھے بہت نظر آیا. آئی ڈونٹ کیئر وٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ بٹ دس از مائی آرگومنٹ. تو جارڈن پیٹرسن کی طرف سے تو مجھے ایسا کچھ خاص نہیں لگا. اگر آپ اسے کمپیئر کریں ٹو دا ادر ویڈیوز جہاں پہ وہ انٹرویو لوگوں کا لیتے ہیں اور کتنا کرٹیسائز کرتے ہیں ان لوگوں کو، تو یہاں پہ سچ مجھے کچھ خاص نظر نہیں آیا. ایگزیکٹلی. Maybe اوکے. because he's the president of prime minister of Israel, maybe that's why he's a very powerful person. بالکل ان چیزوں پہ آف کورس ڈسکشن ہوگی، ہم ساروں کے ریویوز لیں گے. تو پہلے تو ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا. یہاں پہ دو بیسک ہسٹریز انوالو ہیں وچ از اسرائیل اینڈ فلسطین. اور اسلامک ہسٹری میں بھی جائیں تو جو جیوز ہیں ان کا ایک بہت بڑا پارٹ اسلامک ہسٹری میں پلے ہوا ہے. سو اف اینی ون وڈ لائک ٹو پٹ لائٹ آن دا ہسٹری، فلسطین اسرائیل کی ہسٹری پہ، اور ان کے جو جیوز کے اعتراضات ہیں ان پہ کوئی لائٹ ڈالنا چاہے. منزہ، آپ کو میں انمیوٹ کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس انٹرویو کی روشنی میں تو ہسٹری کے اوپر وہ جس طرح خود بھی نیتن یاہو بول رہے تھے، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ وی ور دا اوریجنل پیپل ہو بلونگڈ ہیئر، ہمیں نکالا گیا. اور وہ بار بار بتا رہے تھے کہ کس طرح
ان کے خلاف جو ہے موومنٹس چلی. سب سے پہلے تو وہ 1800s کی بات کر رہے تھے. ایگزیکٹ ڈیٹ میں نے نوٹ نہیں کی، لیکن 1800s میں انہوں نے، بلکہ سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا جب وہ جارڈن پیٹرسن سے بات کر رہے تھے کہ 3000 پہ انہوں نے کہا یہ مسلم اس لینڈ کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، جبکہ اس سے پہلے 3000 ایئر پہلے ہمارا تھا یہ. اور پھر ان سے لینڈ چھن گیا اور مسلمس کے پاس تو ریسنٹلی آیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی اس پہ گروتھ نہیں کی. بالکل کہتے کہ اگر آپ جو ادھر رائٹرز، 2 رائٹرز کا اس نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ ان کا بھی وہ انہوں نے ٹریول کیا تھا ادھر، انہوں نے اپنی ایک تو شاید نام میں بھول گئی ہوں، لیکن انہوں نے جو اس کے اوپر اپنا لکھا تھا وہ یہی لکھا تھا کہ یہ لینڈ بالکل اکنامکلی اور پروگریس کے پوائنٹ آف ویو سے لینڈ بالکل بیرن ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا مسلمس نے آ کے ادھر کچھ بھی نہیں کیا، دے ڈیڈنٹ ایون میک اٹ دیئر ہوم. انہوں نے ایک ایگزامپل اس طرح دی کہ پراپرٹی کی بات کی کہ جیسے آپ نے کوئی ہاؤس رینٹ کیا، آپ اس میں رہ رہے ہیں، آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، اسٹیگننٹ رکھا ہوا ہے آپ نے اس کو. اسی طرح مسلمس نے اس لینڈ کو بالکل ہی اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا. پھر اس کے بعد ہم جب دوبارہ آئے ہیں تو ہم نے آ کے اس پورے لینڈ کو دوبارہ سے اس کی گروتھ اور ویل بینگ اور اس کو مطلب اب آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل چھوٹی سی کنٹری ہے اور پوری دنیا میں کتنی پاورفل پلیس پہ آ چکی ہے. اور اس کے علاوہ ہسٹری کے اثر میں نے فیکٹس وغیرہ نوٹ نہیں کیے تھے، لیکن جارڈن پیٹرسن کے متعلق میں یہ کہوں گی کہ نارملی وہ ویسے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، تو وہ جو کوئی بھی انٹرویو کرتے ہیں نا، وہ ناٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک ٹو گیٹ ٹو دا کور آف دیٹ تھنگ کلینکل سائیکولوجیکلی. ان کے کوشچنس بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ڈیزائن کیے ہوتے ہیں انہوں نے کہ کہ کیوں یہ چیز ہوئی، اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے، کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے اور اوور آل کیا بینیفٹ ہوتا ہے. اور پھر سب سے پہلے تو یہ بات یہی کر رہے تھے کہ کیسے یہ لینڈ انہیں کو بلانگ کرتا ہے. سیکنڈ انہوں نے ایک آرگیومنٹ یہ رکھا تھا کہ جو نیتن یاہو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ہم نے یہ اپروچ نہیں رکھی کہ ہم پہلے فلسطین کے ساتھ اپنے ایشوز ریزالو کر لیں، بلکہ ہم نے پہلے عرب ورلڈ کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ کیا ہے. ہم عرب ورلڈ کو اپروچ کیا، ہم نے کہ جب سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے پاورفل پوزیشن پہ آ گئے، ہم نے انہیں دکھایا ہے کہ کیسے ہم لوگ کیپیبل ہیں، ہم کیسے انہیں بینیفٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے ایجنڈا یہی بتایا کہ ہم پہلے اوور آل عرب ورلڈ کو کریں گے، اپنے ساتھ شامل کریں گے، اور اس کے بعد ہم آخر میں فلسطین کی طرف آئیں گے. یہ کہہ رہے کہ 99% ہم ریزالو کر کے پھر 1% ان مطلب انہوں نے ان کو ضدی بولا یا پھر اور آڈینس نے بھی یہ چیز بھی نوٹس کی ہوگی کہ ہمارا جو لاسٹ انٹرویو تھا بلخی والا، اس میں جب کنورسیشن اسٹارٹ ہوئی تو تھوڑے ٹائم بعد آفٹر فیو منٹس یا اباؤٹ 30 منٹس کے بعد فیکٹس انہوں نے دینا شروع کیے جس پہ چیکنگ ضروری تھی. بٹ ان دس انٹرویو نیتن یاہو نے شروع سے ہی ویڈیو کے اسٹارٹ میں کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہمارے سامنے رکھے، اور ان دا ہول ویڈیو ہی کیپس کنٹینیوئنگ اٹ، جن کے اوپر چیکنگ بہت ضروری ہے. تو ویڈیو کے شروع سے ہی وہ ایک آپ کا انالیسس جو ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے. لیٹس ٹیک دا نیکسٹ پرسن. لاریب، آپ بھی تھوڑا ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ جوز، وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا فلسطینیز، دا عربس، ہاؤ ڈڈ دے کیم ٹو فلسطین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، اس کے پوائنٹ آف ویو سے جارڈن پیٹرسن کی وہ یہی بات کی کہ کنگ ڈیوڈ نے ہمارا یہ زمین ہمیں دی تھی اور ہم 3,500 سالوں سے یہ ہماری زمین ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ 2 دفعہ جیسے بیزنطینی سلطنت نے ان کے اوپر جب اٹیک کیا تھا تب سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اینڈ اس کے بعد ایک دفعہ رومی سلطنت نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا، لیکن اتنا برا کبھی نہیں ہوا تھا کہ انہیں ان کے ملک سے ملک بدل کر دیا گیا ہو. دین اس کے بعد مسلمز آئے اینڈ جوز جو ہیں وہ سارے دنیا میں پھیل گئے، لیکن ان کا کوئی ہوم لینڈ نہیں تھا. اور انہوں نے ایک اپنے جرنلسٹ کی بات کی تھی ہرٹزل، اور اس میں انہوں نے اگزامپل دی تھی کہ فرانس میں ان کا کوئی ملٹری آفیسر تھا جو جوز تھا، اور اس کے اوپر غلط
الزام لگانے کے بعد اس کو جب سزا دی گئی تو پھر ان کے جیوز کا جو جرنلسٹ تھا ہرٹسن نام تھا اس کا، اس نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ اگر فرانس جیسے ملک میں جہاں پہ ہیومن رائٹس بہت اچھے طریقے سے فالو کیے جاتے ہیں اس میں جیوز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر دنیا کے کسی بھی حصے میں ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جیوز کا ایک اپنا ملک ہو. انہوں نے یہ مہم شروع کی اور اس کے بعد پھر اس میں جارڈن نیتن یاہو نے اپنے گرینڈ فادر کی ایگزامپل دی کہ پھر اس طرح سے یہ ایک پوری موومنٹ بنی. اینڈ دین اس کے بعد پھر سیکنڈ ورلڈ وار 1 میں جب اوٹومن امپائر کولیپس کیا اس کے بعد سے یہ ساری موومنٹ کنٹینیو رہی. اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ اینڈ انگلینڈ ان سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ زمین کا کون سا حصہ کس ملک کو دیا جائے گا. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہماری فیور اس لیے کی کیونکہ ہم نے ان کے انٹرسٹ پہ بات کی. اور اسی طرح ہم نے جب پیس کیا عرب کنٹریز کے ساتھ تو ہم نے ان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھا. اور اس میں انہوں نے ایران کی اگزامپل دی کہ وہ ایک نیوکلیر پاور بننے جا رہے ہیں اور عراق اور ایران کی لڑائی اور جنگ کا وی آل نو. تو اس کے بعد وہ ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کی گئی 1948 میں اسرائیل کو اور دربدر کیا گیا. لیکن انہوں نے اس میں جو فیکٹس رکھے ہیں وہ کافی غلط بھی ہیں. جیسے وہ یہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہم نے فلسطینیوں سے نیگوسیشن پہ بہت دفعہ بات کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کیسے اٹیک کرتے رہتے ہیں فلسطین کے اوپر ہی. اور اگر ہم جو پورے انٹرویو کے انوائرمنٹ یا ہائیجین کی بات کریں تو جارڈن پیٹرسن کی بڑی سبمسو اپروچ تھی ٹورڈس نیتن یاہو. اور نیتن یاہو کی بڑی انٹرویو سے زیادہ یہ اسپیچ لگتی ہے اور بڑے نارسسٹک امیج ان کا سامنے آتا ہے کہ وہ اپنی ہی بات کرتے رہتے ہیں. سیکنڈلی وہ بار بار جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ نیکسٹ جب الیکشن ہوں گے تو آئی ول اگین بی دا پرائم منسٹر آف اسرائیل. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی انتخابی مہم کا پارٹ زیادہ لگ رہا تھا. That's all from my side. ویری ویل ڈن لاریب. اور آپ نے جو کچھ چیزیں رکھی آئی تھنک وہ کافی لوگوں نے نوٹس بھی کی ہوں گی اسپیشلی دا نارسسزم اینڈ بٹ فیو تھنگس جو کہ انٹرویو میں بالکل واضح ہو رہی تھیں. لیکن اگین ہم اس بیس پہ کچھ بھی ججمنٹ نہیں دے سکتے جب تک ہم نے اپنی کوئی ریسرچ نہ کی ہو. تو جو نیتن یاہو نے فیکٹس بتائے ہیں وہ بہت پیچھے جاتے ہیں اباؤٹ. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے انٹرویو کے اندر. تو اگر ہم ایک ٹائم لائن بنائیں، ایک ٹائم لائن ڈرا کرنے کی کوشش کریں کہ جوز کی ہسٹری کتنا پیچھے جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے لے کے ابھی تک جوز ہمارے ساتھ ہیں اور آگے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ہی رہنا جو کچھ احادیث سے باتیں واضح ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر اگر ہم ٹائم لائن ڈرا کریں تو اس کا وہ بہت ایزینس ہمارے لیے کریٹ ہوگی. نیکسٹ لیتے ہیں اسد. آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں آپ نے ہسٹورک ایونٹس کے بارے میں پوچھا کہ جوز کی ہسٹری کے بارے میں. جوز کی ہسٹری بے شک رچ ہے کیونکہ وہ تو اس ٹائم پہ موجودہ ورلڈ سویلائزیشنز یا جو اہل کتاب لوگوں میں اس وقت سب سے جو شروع کے لوگ ہیں وہ یہ یہودی ہیں. اس میں ان کے انٹرویو میں نیتن یاہو نے کچھ کیا تقریباً اور پوری ہسٹری ہی آلٹر کی ہوئی ہے اور ہسٹورک فیکٹس کو بہت زیادہ جو ہے توڑ موڑ کے جو ہے وہ پیش کیا. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ عرب نے 7th سینچری میں آ کے ان کو ایلیمینیٹ کیا. وہاں پہ جب وہ پاور پہ آئے انہوں نے حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب جوئش گورنمنٹ سے ان کی مکالمہ جو ہے وہ بھی ایک انٹرویو ہے. مجھے بھی یاد نہیں آ رہا وہ کن کا ایک لیکچر تھا کسی جوئش اسکالر پہ میں نے وہ دیکھا. تو اس میں اس نے ایگزیکٹ فیکٹس بتایا تھے کہ کس طریقے سے جوز کو واپس بیت المقدس لایا گیا. کیونکہ بیزنٹین امپائر کا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بہت نقصان دیا. انہوں نے اتنا نقصان دیا تھا کہ بیت المقدس میں جوش ایک خاندان کا ایک بلا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا. تو جس ٹائم پہ حضرت عمر نے 7th سینچری میں بیت المقدس کو ٹیک اوور کیا بیزنٹائن امپائر سے تو انہوں نے میرے خیال سے کوئی 250 خاندان یا مجھے فگر یاد نہیں ہے ان کو اپنے ایک مسلمان جو
यहूदी से मुसलमान हुए थे उनको बोल के तो बैतुल मक़दस में वापस लेके आए थे, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू था हज़रत उमर का कि ये बेसिकली इनकी तारीख हमसे ज़्यादा पुरानी और इनका यहाँ पे लिंक ज़्यादा है। एक तो ये उन्होंने उसको नहीं किया, और दूसरा ये कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद जो हिस्ट्री है उन्होंने उसके अंदर भी कि फिर नेतन्याहू की बाइसनेस अपना जो वो बुक को बार-बार प्रोपेगेट कर रहे थे, वो भी एक बंडल ऑफ प्रोपेगेंडा है हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने के लिए। वो अपनी जो बुक को बार-बार जो है एम्फसाइज़ कर रहे थे कि मैंने बुक में ये लिखा, मेरी बुक में ये मेंशन है, तो वो कोई हिस्टोरिक एक्यूरेट इवेंट्स नहीं है, वो बल्कि उनका प्रोपेगेंडा है जो ज्यूज़ हर्टज़ल के टाइम से उन्होंने शुरू किया था अपनी स्टेट अलहदा बनाने के लिए। और ईरान के साथ जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है, वो हम मुसलमानों को और दुनिया के सामने उसको सही तरीके से पेश नहीं किया जाता कि ईरान के साथ इसराइल का असल मसला क्या है। इसराइल में भी अगर ज्यूज हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा इस टाइम पे मौजूद ज्यूज जो है इसराइल के बाद ईरान में, और ईरानी ज्यूज जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि वो अपने अकीदे के मुताबिक जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या उनकी जो ओरिजिनल तौरात है, ये वाली तौरात नहीं जो उन्होंने 4 किताबों को मिला के बनाई हुई है, जो असली तौरात है उसके जो तालीमात को फॉलो करते हैं, वो अपने इसराइली स्टेट को नहीं मानते, जिसकी वजह से इसराइल ईरान के साथ जो है ईरानी ज्यूज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है। और वो आगे क्योंकि प्रेडिक्शंस भी देखता है हमारे दीन की भी और अपने दीन की भी, तो वो उन प्रेडिक्शंस में भी ईरानी ज्यूज का जो किरदार है वो उसको जानता है, इस वजह से ईरान के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट है। और इसमें जो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लेकिन मैं अभी सिर्फ बुक अपनी जो नोटपैड है वो लाया नहीं, मैंने जो मोटे-मोटे ज़हन में आ रहा था मैंने वो बताया। तो इसमें प्रोपेगेंडा, बायसनेस, अ, अपना व्यू लोगों के सामने बगैर तहकीक के जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का सबसे बड़ा टूल है, हर किस्म का टूल इसमें यूज़ किया गया है इस इंटरव्यू के अंदर। जी असद, आपने काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए हैं और कमेंट्स में ये भी आया है कि यहूद की जो हिस्ट्री है वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से भी जाके मुंसलिक होती है, एंड दैट हाँ, इज़ करेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है। केनान इनका ओरिजिनेशन है, और केनान की जो हिस्टोरिक प्लेसमेंट आती है वो बेसिकली बैतुल मक़दस नहीं है, वो उर्दन से थोड़ा-सा मिस्र की साइड पे आके सेंटर में केनान पड़ता था, जो कि अरेबियन पेनिनसुला और जो अफ्रीकन पेनिनसुला है उसके बीच का लिंक था। केनान वहाँ पे पड़ता था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। बिल्कुल, तो यही जो मैं कह रही हूँ ना कि हमने एक टाइमलाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें बड़ा क्लियर होना शुरू होगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अभी तक कहाँ पे ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है। साथ हमें ये भी देखना है कि अगर नेतन्याहू ने इंटरव्यू में अपने कुछ फैक्ट्स रखे हैं और जो कि हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट हैं, तो उसने वो फैक्ट्स कहीं से तो लिए हैं। तो पिछले इंटरव्यू में भी ये बात हुई थी कि इज़राइल या ज्यूज़ जो हैं, वो कुछ वेबसाइट्स को, कुछ जो सोर्सेज़ हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह मुस्लिम्स हैं जो कुछ सोर्सेज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अरब न्यूज़ है, ज्यूज़ उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये चीज़ हमें कॉमन एक बैकग्राउंड तलाश करना है कि कौन-सी हिस्टोरिकली एक्यूरेट जगह है जो कि ज्यूज़ भी डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि जो ये बात क्योंकि बार-बार रिपीट हो रही है कि काफ़ी फैक्ट्स इनएक्यूरेट थे। जो मैंने ओवरऑल व्यूज का निकाला वो ये निकाला कि वो बेसिकली अपना जो उनका पहली जंग अजीम के बाद से जो प्रोपेगेंडा उन्होंने ज्यूज को इकट्ठा करने के लिए जो प्रोपेगेंडा नहीं जो जो कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो पूरी की पूरी नेतन्याहू ने उसको समराइज करके अपनी जो बुक है उसमें डाली, क्योंकि उसके फादर सब उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा रहे। तो उसने उसको एक कंपाइल किया है एक सिंपल समराइज फॉर्म में, और उसको अब वो प्रोपोगेट कर रहा है दुनिया के सामने, ताकि दुनिया हिस्ट्री से जो है मैनिपुलेट हो जाए। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं कि अरूज, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अरूज, आपने क्या थोड़ी रिसर्च की है? क्या आपने फाइंड आउट किया है? मैं थोड़ा-सा इसराइल की हिस्ट्री में ही जानना चाह रही थी, जी, अगर जी, आप अलाउ बिल्कुल। करें। जी, जी, जो तो हमारा ये फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, वो हिस्ट्री ही होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी,
تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل ہے کہاں پر، لائے کدھر کر رہا ہے نا. تو وہ ایک اسرائیل جو ہے ایک یہودی ملک ہے اور اس کے ارد گرد سارے عرب ممالک لایا کر رہے ہیں. جیسے اسرائیل آ گیا، اس کے اوپر لبنان آ جاتا ہے، بیک پہ شام آ جاتا ہے، ایران، اردن، فلسطین. اب جو فلسطین ہے وہ اسرائیل نے فلسطین کو صرف ایک ویسٹ بینک تک اور ایک غزہ تک اس کو کر دیا ہے کہ یہ 2 پارٹس جو ہیں یہ ان کے لیے فلسطین ہے، مصر آ جاتا ہے. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی جو 2 وائفز تھیں، ہاجرہ اور سارہ، حضرت سارہ کی اولاد سے یہ یہود ہیں. حضرت سارہ آگے سے حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل کا مطلب تھا کہ اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے. تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک جو بیٹے تھے یہودا، ان کی اولاد ہیں آگے سے یہ یہودی جو بھی ہیں، جو بھی جیوز ہیں ہمارے پاس. تو یہ اسماعیل کو نہیں مانتے کیونکہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ ہاجرہ کی اولاد تھے. تو اسی سارے سلسلے میں جب ایک نبی آئے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی تھی. بیسیکلی یہ بنیاد یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی. تو انہوں نے مسجد اقصیٰ بنائی جسے جو بھی جیوز ہیں وہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں یا پھر سلیمان ٹیمپل کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہوا کہ 587 میں بخت نصر، ایک رومن امپائر کے جو بادشاہ تھے بخت نصر، انہوں نے آ کے یہود کو ان کے ساتھ جنگ کی، ان کو مارا، اور مسجد اقصیٰ بھی اس چیز میں ڈیمیج ہوئی کافی. اور وہ تابوت سکینہ جو کہا جاتا ہے وہ بھی لے کے چلے گئے. اس کے بعد 70 سال کے بعد ایران کے بادشاہ تھے، انہوں نے دوبارہ سے یہودیوں کو سپورٹ کیا اور یہودی وہاں پر آئے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ایک ٹیمپل وہاں پر بنایا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، اسی جگہ پر جہاں پر فرسٹ ٹیمپل تھا یا جسے سلیمان ٹیمپل کہتے ہیں وہ تھا. اب یہ ہوا کہ جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ 320 ایئرز تک وہاں پر قائم رہا. اس کے بعد ٹائٹس آیا. اب ٹائٹس کون تھا؟ وہ ایک رومن امپائر کا سرغنہ تھا، بادشاہ تھا. ٹائٹس جب آیا تو اس نے یہودیوں کو قتل کیا، قتل عام ہوا اس وقت، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ جیوز جو تھے وہ اس وقت قتل ہوئے. اس کے بعد آ گئی یروشلم پر یا اس ایریا پورے پر عیسائیوں کی حکومت آ گئی، ٹھیک ہے. جو عیسائی تھے وہ یہودیوں سے اس لیے بغض رکھتے تھے یا وہ اس لیے ان کے اتنے زیادہ خلاف ہیں. کبھی کبھی تو کہا جاتا ہے کہ عیسائی جو ہیں مسلمانوں سے زیادہ یہودیوں سے بغض رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو اسی جگہ پر وہ پیدا ہوئے اور اسی جگہ پر ان کو سولی پہ بھی چڑھایا گیا تھا. پھر حضرت عمر کے دور میں جو 638 میں بیت المقدس جو ہے دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور پھر 17 ماہ تک وہ ہمارا قبلہ اول بھی رہا. پھر اس کے بعد تواتر میں 3 جنگیں ہوئیں، صلیبی جنگیں، اور اس میں جب فرسٹ کروسیڈ وار ہوئی تو اس میں یروشلم مسلمانوں سے چھین لیا گیا اور وہ دوبارہ سے عیسائیوں کے پاس چلا گیا، رومن امپائر میں وہ شامل ہو گیا. پھر جب تھرڈ کروسیڈ وار ہوئی تو صلاح الدین ایوبی نے جب وہ لڑی تو دوبارہ سے عیسائیوں کو شکست ہوئی اور دوبارہ سے بیت المقدس وہ پورا ایریا مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور وہ سب سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا. جو صلاح الدین ایوبی تھے وہ انفیکٹ وہ کردی تھے، تو وہ سارا علاقہ جب سلطنت اسلامیہ میں یا عثمانیہ میں آ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہماری برطانیہ کے ساتھ وار ہوئی اور برطانیہ نے اس سارے ایریا کو اپنے انڈر لے لیا، اس کے بعد جو یہودی تھے ڈفرینٹ ایریاز میں پوری ورلڈ میں، کیونکہ وہ پھیل گئے تھے اس ایریا میں، تو وہ کوئی بھی یہودی نہیں رہا تھا. تو انہوں نے دوبارہ سے جب برطانیہ کے انڈر یہ سارا علاقہ چلا گیا تو یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ جا کے بیٹھک کی، ان کی میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک یہودی پوری ایک قوم ہے اور بغیر کسی علاقے کے رہ نہیں. تو اس وقت انہوں نے ان کو فیور کیا اور وہ دوبارہ سے ادھر آنا شروع ہو گئے اس ایریا میں جس کو اسرائیل کہتے ہیں.
اس پورے ایریا میں جب وہ واپس آنا شروع ہو گئے، کیونکہ جب وہ اتنے سال پوری دنیا میں رہے تھے، انہوں نے پیسہ اچھا خاصا کما لیا تھا. جب وہ واپس اس ایریا میں گئے تو انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے زمینیں خریدنا شروع کر دی. وہ خریدتے جب ایک ٹائم آیا کہ ان کے پاس ایک اچھی خاصی جگہ بن گئی کہ وہ ڈکلیئر کر سکتے تھے کہ ہم ایک الگ سے ملک رکھتے ہیں، یا ہماری اتنی زیادہ ہو گئی، پاپولیشن بھی زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے پاس زمین بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر انہوں نے 1917 میں ڈکلیئر کیا کہ ہم ایک ملک ہیں اور ہمارا ملک اسرائیل ہے. اور اس کو یہ اتنے سارے جو ممالک ہیں، مسلمان ممالک، عربی ممالک، وہ کیوں نہیں مان سکتے کہ یار اتنے زیادہ عرب ممالک میں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس کے بیچ میں ایک ٹکڑا ہے زمین کا جس میں یہودی آ کے بسے ہیں اور وہ اتنے زیادہ امپاورڈ ہیں. اس چیز کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ امپاورڈ نہیں ہے. انہوں نے یہ چیز تو اپنی منوائی ہے کہ وہ ہیں. تو وہ اب اس چیز اس لیے وہ نہیں ایکسیپٹ ہو پا رہا ہے کہ اتنے سارے عرب ممالک کے درمیان میں یہ ایک ملک وہ اپنا ڈکلیئر کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مالک ہم ہیں. اور جب انٹرویو میں یہ بول رہے تھے پرائم منسٹر کہ ہمارا ایریا ہے، تو مجھے کچھ حد تک، جو میں پرسنلی اپنا بولوں گی، مجھے لگ رہا تھا کہ ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات تو ہے کہ وہ ایریا تو ان کا تھا. اس چیز کو تو شاید ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے پھر جو حال کیا ہے مسلمانوں کا وہاں پر جا کے، وہ چیز نہیں سمجھ آ رہی. بالکل عروج، آپ نے ماشاءاللہ شروع سے لے کے ہمیں آخر ابھی تک کافی جو موٹے موٹے ہسٹوریکل فیکٹس بتائے ہیں، اور مین پرپس بھی یہی ہے ان سیشنز کا کہ ہر چیز آپ کو پیش نہیں کی جائے گی. آپ نے ریسرچ کرنی ہے، آپ نے فیکٹ سامنے لے کے آنے ہیں. اور جیسے پچھلے انٹرویو میں ہم نے ایک ڈاکومنٹ شو کیا تھا آمنہ نے آپ کے سامنے، جس کے اوپر فیکٹ چیکنگ ہوئی بھی تھی، تو اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا. آپ لوگ، کیونکہ یہ ویڈیو اس طرح کی تھی، ہسٹوریکلی یہ مسلمس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسرائیل کی ہسٹری پہ ریسرچ کرنا. کیونکہ اگر آپ نے ساحل سر کو بھی سنا ہو تو انہوں نے بتایا ہے کہ جوز نے ابھی رہنا ہے، بنی اسرائیل نے ہمارے ساتھ ابھی رہنا ہے. یہ کافی لمبی قوم جو ہے ہمارے ساتھ ٹائم لائن میں بھی چلنی ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور ریسرچ کریں، اور نیکسٹ انٹرویو میں کوئی بھی آپ اگر ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں تو ضرور لے کے آئیں. اس کے بعد نور العین، آپ انمیوٹ کریں. ہیلو، جی am I السلام audible علیکم. right now؟ جی یس جی یو آر. ہاں، میں نے جو فیکٹس چیک کیے ہیں، کیونکہ نیتن یاہو واز کوٹنگ ڈاؤن مارک ٹوین، اور کہتے ہیں کہ thousands of other people، اور بھی ایسے بہت سے thousands of لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ جب اس زمین پہ پہنچے، انہوں نے یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، دائیں بائیں، تو they found nothing but a wasteland، a vast wasteland. ٹھیک ہے، تو میں نے جب اس کے فیکٹس چیک کیے ہیں، میں نے یہ ابھی چیٹ میں بھی بھیجا ہے ایک اسکرین شاٹ، جتنا میں نے کیا ہے. I don't know if it's visible. یس وی کین سی ان دا کامنٹس. اگر آپ یہاں پہ شیئر کرنا چاہیں تو یو کین. نہیں، I think I have some problems so I check. ٹھیک ہے، تو اوکے، یہاں آپ پہ ایسے ہی جی آپ اوکے، کنٹینیو کریں. تو یہ جو ہے اس کی جو ایویڈنسز میں نے چیک کیے ہیں، تو مارک ٹوین خود جو ہیں وہ ایک رائٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ ایک آتھر ہیں، ایک لیکچرر ہیں، ہی از این انٹرپرینور، اور ایک پبلشر بھی ہیں. تو اس کی طرف سے ایسی کوئی بات آنا آف کورس اس کی ایک ورتھ ہے، لیکن اگین اس کی جو بک ہے وہ 1867 میں اس نے اپنی ایک بک میں کہا تھا، ٹھیک ہے، وچ از ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. بیکاز یہ جو اسرائیل جو ہے جو اس نے آکیوپائی کیا کشمیر، سوری ناٹ کشمیر، آکیوپائی کیا پیلسٹینینس کو، تو وہ تھا 1948، ٹھیک ہے. اینڈ وین ویل چیک دا فیکٹس، تو یہ بالکل یہاں سے بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ آئی ہیو شون سم پکچرز جو پری نکبہ پکچرز ہیں 1938 کی. وہاں پہ پیلسٹینین جو ہے وہ ہارویسٹ کر رہے ہیں ویٹ، ٹھیک ہے، اور ایک اور پکچر میں نے شیئر کی جہاں پہ پیلسٹینین وومن جو ہے وہ ہارویسٹ کر رہے ہیں کاٹن، جو ہے پکچر 1937 کی. اٹ از آل بیفور دے آکیوپائڈ پیلسٹائن. تو اور جو میں نے فیکٹس چیک کی پاپولیشن اسٹیٹسٹکس کی، جو برٹش مینڈیٹ کے اندر جو پاپولیشن تھی ٹوٹل،
پیلسٹائن کی، تو اس میں بھی جو فیکٹ شیٹ مجھے ملی ہے اس میں بھی ان کی جو پاپولیشن تب تھی 1.5 ملین ابو تھی. تو کوٹنگ مارک ٹوین اینڈ اینی ادر رائٹر، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں دیے، جیسے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کوئی نہیں دیا. دے ورنٹ اے ریسرچر، دے ور جسٹ کوٹنگ ڈاؤن وٹ ایور دے سو اوور دیئر. ٹھیک ہے، تو مارک ٹوین پرووائڈیڈ نو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کہ وہاں کا ایگریکلچر یا ڈیموگرافک میک اپ کیا تھا. اور اسپیشلی ایسے کنٹری کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا جو ایک ڈیزرٹ ہے اور آپ اسے یو ایس کے فرٹائل لینڈ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو، یہاں کا گورنمنٹ ڈفرینٹ ہے وچ از اے مسلم اسٹیٹ، اور پھر اسے آپ اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو نان مسلم سے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ بلکہ فیکٹس بتاتے ہیں اٹ از انفیئر. ٹھیک ہے، یہ کہیں سے فیئر کوئی ایویڈنسز جو میں نے چیک کیے ہیں مجھے کہیں سے فیئرنیس نظر نہیں آئی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو ایویڈنسز نکالے ہیں وہ آئی کین ہو سکتا ہے کہ بائسڈ ہوں، اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پٹ فورتھ. اگر کوئی نان مسلم ہو تو اس کے لیے اور بھی مجھے ریسرچ کی ضرورت ہوگی، بیکاز آئی ہیو ٹو آلسو پک آؤٹ سم ڈیٹا فرام ببلیکل ریکارڈس جو میں نے ایک اور جگہ پہ فیکٹس چیک کیا ہے. جسٹ سم ٹائم آئی ول چیک دوز فیکٹس. تو ٹھیک ہے اس میں نور، وہ آپ کی کہتے ہیں بات کہ جتنا ہے آپ وہ شیئر کریں. جی جی، یو کین ٹھیک ہے، کنٹینیو. تو مطلب اس وقت جس جگہ کی مارک ٹوین بات کرتے ہیں وہ بیرن ایمٹی لینڈ، تو وہاں پہ ایگزامپل حجاز ریلوے بھی جو حجاز سے بالکل چلتا تھا عربیہ کے اندر، ٹھیک ہے، وہاں پہ اٹ گوز اپ ٹو سیریا اینڈ کانسٹینٹینوپل. ٹھیک ہے، وہاں سے پھر وہ پیلسٹائن جاتا. وہ ایک پورا ریلوے سسٹم تھا. اٹ wasn't that it was not established or it was not modernized, it was modernized. ٹھیک ہے، اور وہاں کے ٹریڈ روٹس بھی ایسے تھے کہ پیلسٹائن میں پورٹس بھی تھے جہاں سے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے. وہ فروٹس جیسے اورنجز تھے، ڈیٹس تھے، تو وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا. اور آج تک ٹو ڈیٹ ابھی بھی وہاں کے جو فروٹس ہیں، ڈیٹس، اورنجز، یہ ساری چیزیں ابھی تک ہو رہی ہیں ٹل ڈیٹ. سو ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیولپ نہیں تھا، اٹ واز ویل ڈیولپڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹائم. اور پاپولیشن ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ کبھی کبھی وہ ڈینس ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. سو دس از مائی آرگیومنٹ آن دس، جو میں نے یہ فیکٹس چیک کیے ہیں. تھینک یو سو مچ نور العین. ماشاء اللہ آپ نے جو فیکٹس سامنے رکھے ہیں، آئی کین سی دیٹ یو ہیو ریسرچ آن دا ویڈیو. اور اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ریسرچ کی ہے تو اٹ از، اور اگر آپ پہلے ان چیزوں پہ ریسرچ نہیں کرتے تھے تو اٹ از اے ون فار یو کہ یو آر پٹنگ ایفرٹ. تو اس ایفرٹ کو روز انکریز کرنے کی کوشش کریں. ایک جو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ جو سلیمان علیہ السلام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی بادشاہت اسٹیبلش کی تھی. اور جو بادشاہت اسٹیبلش تھی، جو سینٹر تھا، وہ آف کورس مسلمانوں کا ہی تھا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دا ایریا بلانگ ٹو جوز اور دا ایریا بلانگ ٹو سم ون ایلس، کیونکہ جو ریاست قائم ہوئی ہے ہسٹوریکلی دیکھا جائے، اسلامکلی دیکھا جائے، تو ریاست تو مسلمانوں کی ہی قائم رہی ہے. اور وہاں سے پھر عربز اور جو جوز ہیں وہ انٹرچینج کرتے رہے ہیں. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ. خدیجہ، آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم وعلیکم السلام. میم، میں ہسٹری پہ ہی بات کروں گی کہ جی جی. جو انہوں نے کہا کہ یہ جو لینڈ ہے وہ ان کی ہے ہمیشہ سے، اور کنگ ڈیوڈ نے اس کی بنیاد رکھی. تو جو داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، انہوں نے بیسیکلی تورات کی تعلیمات ہی آگے پہنچائی تھی لوگوں کو. لیکن اس کے بعد جو ہے یہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی جو ان کے بعد عروج و زوال آیا بنی اسرائیل پہ نا. اور اس کے بعد جو پہلے بھی جو ایک اسپیکر ہے انہوں نے بھی بتایا کہ بخت نصر نے ان کو ان پر اس لینڈ پہ حملہ کیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا. پھر اس کے بعد ایرانی آگے اور پھر یونانی آئے. اس کے بعد جو ہے دوبارہ کچھ عرصے کے لیے 78 ایئرس کے لیے یہودیوں نے وہاں اسی لینڈ پہ دوبارہ سے اپنی حکومت قائم کی. لیکن پھر عیسائیوں نے ان کو وہاں سے بھگا دیا اور ان کا دور انتشار شروع ہوا. اور یہ تقریباً 1847 سال تک یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بھٹکتے رہے اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا. بیسکلی عیسائی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے کیونکہ ان کے جو ہے نا ریلیجیس تھوڑے اختلافات ہیں آپس میں، اس وجہ سے. اور
لیکن عیسائیوں کی بات یہ جو لینڈ ہے اس مسلمانوں کے پاس آ گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے دوبارہ سے لیبیوں کے پاس چلی گئی اور پھر دوبارہ سے مسلمانوں کے پاس آ گئی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے۔ لیکن جب یہی جو لینڈ ہے جب آٹومن امپائر قائم ہوئی تھی تو یہ عثمانی سلطنت میں شامل ہو گئی تھی، لیکن ورلڈ وار ون کے دوران جب یہ عثمانی سلطنت تحلیل ہوئی تو بہت سے جیوز جو تھے وہ ہجرت کر گئے تھے اسرائیل میں نا فلسطین میں۔ تو یو کے نے میم ایگریمنٹ کیا تھا عربوں کے ساتھ کہ وہ جب ورلڈ وار ون کے دوران کہ وہ عثمانیوں کو جو ہے وہ دھوکہ دیں تاکہ جی آئی تھنک شی از ناٹ انمیوٹنگ. تو ماشاء اللہ خدیجہ نے بھی جو فیکٹ سامنے رکھے ہیں ورلڈ وار ون سے ریلیٹڈ، اور سلطنت عثمانیہ جب اینڈ ہو رہی تھی سلطان عبدالحمید کے ٹائم میں، جب ایک اینڈنگ کی طرف آ رہی تھی تھیوڈور ہرٹزل کے ٹائم میں، تو وی کین سی کہ وہاں پہ جوز نے جو رول ادا کیا تھا، جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا، اور ایک اسرائیل کی ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کا کام انہوں نے شروع کیا تھا. تو ان چیزوں پہ آپ نظر رکھیں. نیکسٹ ہم لیتے ہیں عدنان. عدنان یو کین انمیوٹ. السلام علیکم میم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس آئی کین ہیئر یو. وعلیکم السلام. جی میں بیسکلی جیمس کی بائبل پڑھ رہا تھا، وہاں پہ بھی کافی ساری جگہوں پہ پیلسٹائن کا نام یوز ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام ٹائم پہ، تو میں نے سامنے سے پراپر پریزنٹیشن بنا کے شیئر بھی کیا تھا. ایون بائبل تو کیا نام ہے، آپ نے جس طرح کہا کہ کچھ جوز ہیں جو عرب کے بات پہ یقین نہیں کرتے اور عرب کی بات پہ یقین نہیں کرتے. بائبل تو چلو نیچرل کیا نام نیوٹرل وینیو ہے، اس پہ تو ہم یقین کر سکتے ہیں کہ بیسکلی کس سے بلونگ کرتا ہے. اور دوسری بات، جو جگہ ہوتی ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہوتی. ہاں، جگہ وہ ہوتی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو انبیاء سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے دین پر ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ ان کے دین پر کون ہے. ہم تو پوری انسان جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، وہ بعد میں کیا نام ہے دوسرے ریلیجن میں کنورٹ ہوتے ہیں. اور دوسری بات، ہم زبردستی کسی کو اپنے دین میں لا بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم اچھے طریقے سے میسج کنوے کریں گے، وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. تو اور دوسری بات، جو میں نے کیا نام ہے انٹرویو کے تھرو دیکھا تھا، ان کا کوئی ہارڈ کوشچن نہیں تھا، بٹ جو میں نے ان کے دوسرے انٹرویوز دیکھے تھے یا شارٹ کلپ دیکھے تھے، کافی لاجیکل بات کرتے تھے اور ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے وہ. بٹ ان کے ساتھ انہوں نے انٹرویو ہوتے صرف ایک جگہ پہ تھوڑا نے کیا نام ہے انٹرپٹ کیا، بٹ وہاں سے کیا نام ہے نیتنیاہو نے بہت ایگریسولی کیا نام ہے ایک دم بیچ میں کاٹا اور رپلائی دیا. اور نیتنیاہو ہر ان کے کیا نام ہے جہاں پہ اپریشیٹ کر رہے تھے تو ساتھ میں جہاں پہ ایک مرتبہ انہوں نے انٹرپٹ کیا تو انہوں نے ایگریسولی رپلائی دیا. تو یہ میں نے دیکھا، جو ایک دیکھا جائے اور یہ کیا نام ہے اسمبلی میں ہوا تھا کیا نام ہے یو ایس اے میں بھی، جب نیتنیاہو وہاں پہ گئے تھے اور بن کلنٹن کیا نام دو فیمل جو ہیں وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا، جب انہوں نے بھی کیا نام ہے اسرائیل کے بارے میں کچھ بات کی تھی تو انہوں نے فوراً کیا نام نیتنیاہو کو ایگریسولی رپلائی دیا. تو یہ چیز کیا نام ہے دیکھی جاتی ہے ساتھ سامنے کوئی کیا نام جو ایک کسی ڈرپوک انسان ہو تو اس طرح کے رپلائی کرتے ہیں، ایگریسولی رپلائی نہیں کرتے، وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری اور جو انہوں نے اپنی بات کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، تو مجھے کافی متاثر کن لگی. واقعی میں اسرائیل ٹیکنالوجی میں بہت آگے اور ورلڈ کا صرف 1% اور کیا نام ہے ورلڈ کو لیڈ کر رہا ہے. یو ایس اے اس کے ساتھ ہے، یو کے اس کی بیک پر ہے. تو یہ چیزیں کافی دیکھی جاتی ہیں. اور جس طرح انہوں نے عرب کی جو بات کی، جس طرح ایران کو ٹیسٹ کیا اور کیا نام ہے عرب کو بیچ میں لے کے آئے کہ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہو گیا، اور میرے خیال میں ایک اور دوسری کنٹری انہوں نے نام لیا جو ہمارے ساتھ ہیں، اور جو ان کی جو یہ کیا کہتے ہیں پروجیکٹ سائن ہوا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ سعودیہ بھی اس میں آگے کیا نام ہے وہ بھی ساتھ آگے شامل ہو جائے. جو چاہ رہے تھے کہ اگر سعودیہ شامل، کیونکہ سعودیہ پوری مسلم امہ کو لیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ شامل ہو جائے تو ہمارے ساتھ کافی بہتر ہوگا. اور اس کے بعد سعودیہ ایران کے تعلق بھی چل رہے ہیں، بہت اچھے معاملات نہیں ہیں،
تو اگر فوجی آ جائے گا تو ایران، اور کیونکہ نیتنیاہو تو ایران کے پیچھے پڑا ہوا الٹے سیدھے الزامات لگاتا رہتا ہے، تو یہ بھی ایک مجھے لگ رہا ہے کہ بیک دا اسٹوری کچھ اس طرح کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، وہاں شیطانی خیالات چل رہے ہوں۔ اور دوسری بات، جو جگہ ہوتی ہے وہ کانکر کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ کیا نام ہے کرسچن جو کیا کہتے ہیں پاسٹر تھے، ان کی کو بات چیت ہوئی تھی، ہم نے پتہ نہیں کی تو ہینڈ اوور کی تھی، ٹھیک ہے، اور کیز دی تھی پراپر طریقے سے، میکینزم تھا، بٹ ان کو ہم نے جگہ دی تھی، کیا نام ہے، یہودیوں کو آپ آ کے یہاں پہ رہیں، فلسطینیوں کے ساتھ بیچ میں گڑ مڑ کر کے انہیں نقصان پہنچایا اور جگہ جگہ، تو یہ آپ کانکر کریں، وہ ہاں وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں، کیونکہ ہٹلر نے بھی تو کتنی ساری چیزیں کی، کانکر کی تھی، پھر ہندوستان بھی، پھر کتنے سارے ہم نے ہمارے مسلم لیڈرز کو ہماری کتنے سالوں تک حکومت کی، کیا نام ہے، انگریز آئے، انہوں نے یہ آپ کانکر کریں، آپ کا رائٹ ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات، مسلم تو واحد قوم ہے جو ہمیشہ ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کرتی ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے تھرو جو کیا نام ہے کرسچن پاسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ ان کو کیا نام ہے اسٹے کرنے نہیں دیں گے یا کچھ جگہ نہیں لینے دیں گے، تو عمر نے کہا ٹھیک ہے، بٹ عبادت کرنے کی اجازت تھی، عبادت سے ہم کسی کو بھی نہیں منع کر سکتے، تو یہ بات تھی، اور ہم نے تو کافی فیسیلیٹیٹ کیا، تو یہ، اور جو پلیس وہ بیسکلی انبیاء سے تعلق رکھتی ہے اور کسی چیز سے تعلق نہیں، اور جو پریزنٹیشن تھی اس میں نے پراپر کیا نام ہے بریفلی جب میں نے ویڈیو شیئر ہوئی تھی، اس کے ودن 2-3 days میں نے ساری پوائنٹ شیئر کر دیے، تو وہ ایک پراپر پریزنٹیشن ہے، یہاں پہ تو بھی مجھے کوئی اتنا خاص یاد بھی نہیں ہے، تو جتنا ذہن میں آ رہا تھا میں نے آپ پہ شیئر کر دیا، نہیں، شکریہ۔ ماشاء اللہ عدنان، آپ نے بہت پریسائز ہو کے بتایا، اور جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں شیئر کریں۔ اور جو آپ نے ایک جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا جگہ کے بارے میں، کہ جگہ بلانگس ٹو نو ون، جگہ اللہ کی ہوتی ہے، اور جو بھی انسان اس جگہ میں آتے ہیں وہ اپنے بلیف کو اس جگہ پہ اسٹیبلش کرتے ہیں، چاہے وہ جوز ہوں یا مسلمان ہوں۔ تو جیسے نیتنیاہو نے انٹرویو میں کہا کہ دس بلانگس ٹو اس، وی ور دیئر، ہم نے اسے اکنامکلی اسٹیبلش کیا، بٹ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ دا پلیس بلانگس ٹو نو ون۔ دوسرا، آپ نے بائبل کی بات کی کہ بائبل سے کافی سورسز ایکسٹریکٹ ہم کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دا ہسٹری، اور بائبل بھی کچھ چیزوں کو انیکوریٹ ہی کہتا ہے جو نیتنیاہو نے ایکسپلین کی۔ دوسرا یہ کہ جو آپ نے امریکن بات کی، جب ان کا امریکہ وزٹ تھا تو وہاں پہ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ، کہ کس طرح انہوں نے ایک اگریسو رپلائی کیا ٹو دا امیرکن پرسن دیٹ واز ان فرنٹ آف ہم۔ تو اگر آپ جوس کے بیک گراؤنڈ کو، آج کے ماڈرن جوس کے بیک گراؤنڈ کو، اور جو گلوبلی جو ٹاپ کمپنیز ہیں ان کے بیک گراؤنڈ کو نکالیں، اس کو تھوڑا ریسرچ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان دا بیک ہو از ان چارج اینڈ ہو از کنٹرولنگ۔ جوز آلموسٹ جو ٹاپ کمپنیز ہیں، ٹاپ آرگنائزیشنز ہیں، اس میں ہر کسی میں ایٹ دا ٹاپ لیول ہیرارکی میں، ٹاپ مینجمنٹ میں آپ کو جوز ملیں گے۔ تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کے پیچھے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، اس کے پیچھے واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ڈو، اس کی تھوڑی سی کنیکشن جو ہے وہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کافی ڈیٹا آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اوکے، نیکسٹ ہم آتے ہیں زین العابدین، آپ انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم، ایم آئی آڈیبل ٹو ایوری ون؟ جی، وعلیکم السلام، یو آر آڈیبل۔ اچھا، میں نا کمپلیٹ ہسٹری کا جو بریف ریویو نہیں، مطلب جو میں نے دیکھا ہے میں اس پہ رکھوں گا۔ سب سے پہلے نا یہ کام سٹارٹ ہوتا ہے حضرت موسیٰ کے اس کے اوپر، جو ان کو وہ اترے تھے، صحیح اترے تھے، وہ صحیح اترے تھے، انہوں نے فرعون سے سب سے پہلے ان پہ ظلم وغیرہ ہو رہا تھا، موسیٰ نے ان کو لیدا کیا، وہاں سے صحیح اترے جس کو یہ آرک آف دی کونیننٹ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ پہ وہ اترے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد جو سارا کا سارا، حضرت موسیٰ بھی ان کو جو مطلب اکارڈنگ ٹو دم پرومس لینڈ ہے، حضرت موسیٰ وہاں تک نہیں تھے لے کے جا سکے، حضرت موسیٰ کی اس سے پہلے ہی ماؤنٹ سینائی ہے وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی تھی، مطلب ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی اس ماؤنٹ پہ، یہ بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکے تھے۔ پھر اس کے بعد آئے ان کے مطلب، اب جوئش میں نا ایک چیز ہے، ایک یہ چیز ہے کہ وہ لوگ نا مطلب اپنی نا جو وہ نہیں ہے مطلب کاسٹ، مطلب جو جوئش ہے پیور جوئش بلڈ ہے، اس کے علاوہ نا کسی کو اپنا نا وہ نہیں مانتے، اس کو کہتے ہیں مسیحا نہیں مانتے۔ لیکن انہوں نے، اگر ہم آگے جا کے میں بتاتا ہوں، ذوالقرنین نے جب ان کو جگہ فتح کر کے دی تھی، ذوالقرنین کو بھی بہت
ज़्यादा उस लिहाज से मानते कि वो मुत्तकी परहेज़ था, क्योंकि हज़रत ज़ुल्करनैन ने भी इनको जगह ही फतह करके दी थी। फिर उसके बाद हज़रत सुलेमान पे आ जाते हैं। हज़रत सुलेमान ने बनाया था फर्स्ट टेंपल हज़रत सुलेमान ने बनाया, उसमें भी 4 किस्म की जगह होती थी, एक फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, फोर्थ चैम्बर। फर्स्ट चैम्बर में आरफ द कॉन्वेनेंट थी, सेकंड चैम्बर में सिर्फ इनके जो बड़े-बड़े जो मतलब बहुत पहुंची हुई चीज़ें थी अकॉर्डिंग टू देम, इनकी हिस्ट्री में ये है, उसमें सिर्फ वो जा सकते थे। और दूसरे में जो मतलब नॉर्मल नहीं, मतलब उनसे जो आला थे, मतलब जो प्रीचर्स थे वो आ सकते थे। और तीसरे में सारे लोग, चौथे चैम्बर में सारे के सारे लोग आ सकते थे। फिर उसके बाद इनका एक किस्सा हिस्ट्री का, इनकी लड़ाइयों का हिस्सा शुरू हो जाता है। सबसे पहले जी मेरे ख्याल में बेबलियंस थे कि वो थे, बेबलियंस थे कि शायद रोमन्स ही थे, जिन्होंने आके ना इनका फर्स्ट टेंपल गिरा दिया था। सही है, फर्स्ट टेंपल इनका गिरा दिया। फर्स्ट टेंपल गिराने के बाद फिर इन्होंने दोबारा उस पे फर्स्ट टेंपल गिराने के बाद ये सारे के सारे ना डिफरेंट लैंड्स में, डिफरेंट जगहों पे बिखर गए थे। डिफरेंट जगहों पे ये लोग सारे के सारे बिखर गए। फिर उसके बाद इनकी ना बिखर तो ये गए थे, लेकिन बाद में इनकी मतलब अंदर उठती रही, कुछ रेवोल्यूशन आती रही जो आके इनके लिए वो करती थी, मतलब ये लोग अपनी रेवोल्यूशन पे काम करते थे। फिर इनकी आके ना इस एरिया में ना फिर जुल्करनैन आते हैं। जुल्करनैन ने आके, मतलब बेबलियंस का जिक्र आता है, बेबलियंस ने आके इनकी मदद की, बेबलियंस ने आके इनको दोबारा वो लैंड लेके दी। फिर इन्होंने सेकंड टेंपल बनाया। मतलब जो इनकी सबसे ज्यादा जो जंग रही है ना, बेसिकली ये ना जगह को कॉन्कर नहीं करते। अगर इनकी साइकोलॉजी देखी जाए ना, किसी लैंड को ना कॉन्कर करने की इन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन ये अगले मुल्कों का जो निज़ाम नहीं होता, उस निज़ाम को इन्होंने तबाह करने की बहुत कोशिश की। मतलब जो मुल्कों का, जिसकी वजह से वैसे भी रोमन और जूइश की एक चीज़ देखिए, जो रोमन थे उनको इनके बारे में खार थी, मतलब दोनों के बिलीव्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। रोमन जो थे उनका बिलीव और था, ये लोग मतलब तौहीद, सो कॉल्ड तौहीद पे ये लोग बिलीव करते थे। ये वाला हिसाब किताब था। फिर उसके बाद ऐसे करते करते मतलब आखिर में आके जब हजरत उमर का टाइम आया था ना, हजरत उमर के टाइम में आके ना इन लोगों के पास बिल्कुल भी मतलब इनको ना तब ढूंढ के जो ईसाई नहीं थे, फिर हजरत ईसा आए। हजरत ईसा को जब वहाँ पे उनकी क्रूसिफिकेशन का मसला हुआ, क्रूसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ईसाइयों के मुताबिक उनकी क्रूसिफिकेशन हुई। फिर बाद में ये लैंड उनके लिए भी, जब उधर क्रिश्चियनिटी आई उसके अंदर, उसको कहते हैं रोमन्स के अंदर, तो फिर ये लैंड उनके लिए भी होली हो गई। फिर इस लैंड में अब और ज्यादा लड़ाइयाँ उस वजह से होने लग पड़े। जब ये लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं उसके बाद जी इनके आपस में लड़ाइयाँ होने लग पड़ी। फिर बाद में आके रोमन्स ने आके, जब आखिरी टाइम जो हजरत उमर का टाइम था, तब इनको बड़ा ज्यादा कत्ल किया गया था। इनको कत्ल किया गया, इनको सारा का सारा मतलब इनके किए गए। तो फिर उसके बाद हजरत उमर आए, हजरत उमर ने आके फतह किया, तो तब ये थोड़े बोर्ड थे, लेकिन उन्होंने जो उस वक्त का वो नहीं था जिसने हजरत उमर के साथ मुआहिदे किए थे। अब इनको ना यहूदियों को मुसलमानों के दौर में क्यों नहीं, हर एक जितने भी खलीफा आए थे ना, अब सुल्तान अब्दुल हमीद के पास भी थ्योडोर हर्त्ज़ल आया था ये कहने के लिए कि आप ना हमें ये लैंड सारी की सारी बेच दें, आप हमें दे दें, हम आपके इसके बदले कर्जे अदा कर देते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद का आगे से कमेंट ये था कि जो खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत उमर ने फैसला किया था, अमीरुल मोमिनीन ने, मैं उस फैसले से नहीं हट सकता। वो फैसला ये था कि ये वाली प्लेस है ना, सिर्फ यहूदी यहाँ पे आके रह सकते हैं, मतलब अपनी इबादत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जगह, कोई कुछ खरीद वगैरह नहीं सकते। उसके बाद मुस्लिम्स और रोमन की लड़ाइयाँ शुरू हुई। फिर अब उसके बाद आता है वो थ्योडोर हर्त्ज़ल वाली जो स्टोरी है, मतलब उसने कैसे लोगों का माइंड बनाना शुरू किया, कि मतलब इनका माइंड बनाना शुरू किया कि हम सारा का सारा वो करेंगे, मतलब आपको हमें एक लैंड, प्रॉपर लैंड चाहिए रहने के लिए, हम ये नहीं हो सकता कि हमसे। तो फिर उसने अंदर मतलब दीन को भी ले आया और दुनिया को भी, दोनों चीज़ों को मिला के ना, मतलब उसने फिर यहूदियों के लिए एक रेवोल्यूशन की, मतलब कि उसने दीन को इस तरह मिलाया कि प्रॉमिस लैंड वहां से लेके आया, और दूसरी तरफ से ये वो लेके आया मतलब नॉर्मल, मतलब कि हमें एक लैंड चाहिए क्योंकि हम लोग पिस रहे हैं हर लिहाज से, हमें अपनी कौम को खड़ा करने के लिए एक लैंड चाहिए। तो फिर उन्होंने आपस में मिलके, फिर उसके बाद ना अब आपने जो उसको कहते हैं अंदर वो आइंस्टाइन का भी आता है, मैं देख रहा था
مطلب یہ 3-4 نا ان کے بہت بڑے نا ان کے جو تھے نا یہودیوں کے وہ سائنٹسٹ تھے، جس کی وجہ سے جب ان کے کانٹریکٹ امریکہ وغیرہ سے ہوئے یا بریٹن سے ہوئے تو تب ان کانٹیکٹس میں نا انہوں نے مطلب وہ والے ان کا کردار آیا، پھر اس چیز پہ ایسی چیزوں پہ ان کی ٹیکنالوجی پہ ہوئی کہ ہم آپ کو ٹیکنالوجی پرووائڈ کریں گے، ہم ایڈوانس ہوں گے، مطلب اس طرح کی شرائط پہ آ کے اس کے بعد ان کا نا جیسے بھی تھے نا یہ بے شک گرے ہوئے تھے لیکن ان کا بزنس میں نا مطلب شروع سے ہی نا، جب آپ لوگوں نے اگر فتح وہ خیبر والا سارا دیکھا ہو، مدینہ میں یہ جو تھے مدینہ میں یہ بہت مالدار تھے، مطلب ان کا ایک سودی نظام تھا. میں ڈاکٹر اسرار کو بھی سنا، ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ ان کا جو سارا کا سارا یہودیوں کا نظام ہے نا وہ پورا کا پورا ایک قسم کا سود پہ چلتا ہے. صحیح ہے، مطلب یہ اس سسٹم میں اندر سود لے کے تو سسٹم کو تباہ کر، مطلب یہ سسٹم اپنے کنٹرول میں لے کے آتے ہیں، جگہ نہیں اپنے کنٹرول میں لیتے. جو میں نے چیز یہودیوں کی دیکھی ہے مطلب پوری ایک جگہ نہیں کنٹرول میں لیتے، یہ سسٹم کا حصہ کچھ چیزوں کو کر کے. اور ابھی زین بھی جو آپ آپ نے دیکھیں پوائنٹ بتایا نا کہ سودی نظام، تو اگر جی وہ جی سود کو لے کے اور انٹرسٹ کو لے کے یو ایس اے کی ٹاپ کمپنیز میں اور ڈفرینٹ کمپنیز میں ہیرارکی میں ٹاپ پہ آ سکتے ہیں، تو مسلمان جی حلال نظام کو لے کے ٹاپ پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ اور اگر وہ ٹاپ پہ ہیں تو وٹ از دا ریزن؟ اور یہی تو مسلمان بات نہیں ہے. ہیں تو وٹ از دا ریزن؟ میں وہی تو اب دیکھیں، اب ہمارا جو مطلب جو نظام پرپوز کیا گیا تھا نا، آپ اس نظام کا مطلب جو حضرت عمر نے پورا کا پورا نظام پرپوز کیا تھا حلال والا اور سود والا، اب ان کا جو سارا کا سارا مطلب جو پورا کا پورا مدینہ تھا نا، مدینہ کے زیادہ تر لوگ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پتہ نہیں کتنے صحابیوں کے قرضے مطلب جو تھے انصار کے قرضے معاف کرائے تھے، ان کی جانیں چھڑوائیں تھیں ان سے. یہودیوں نے مطلب اس طرح کر کے پورا کا پورا وہ نظام پورا جکڑے میں لیا ہوا تھا. پھر اس کے بعد اب اسلامی نظام آیا، اسلامی نظام نے آ کے اس زکوٰۃ کو ختم کیا. وہ نظام کی اپنی ایک خوبصورتی تھی، اس نظام کی ایک خوبصورتی تھی کہ مطلب اب یہ ٹیکسز جو ہیں، ٹیکسز وہاں تب نہیں تھے. مطلب پورا اسلامی نظام دیکھا جائے وہ اس میں بالکل بھی ٹیکسز نہیں ہیں، اس میں صرف زکوٰۃ اور عشر وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں. یہ جو لینڈز ہیں ان کے حساب کے اوپر لینڈز کا کیا حساب کتاب ہے، وہ سارا کا سارا اسلامی نظام اس پہ چلتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ان کا جو نظام ہے، انہوں نے مطلب ابھی بھی آپ دیکھا جائے نا کچھ جو بڑے ہیں، مطلب جو ابھی بھی آپ میڈیا دیکھ لیں، آپ کا جو 90% انٹرنیشنل میڈیا سارا کا سارا ان کے ہولڈ میں ہے. مطلب اب میڈیا سب سے بڑی اس وقت جو چیز ہے، اب میڈیا کو اس طرح مطلب جو اتنا بڑا میڈیا ان کے پاس، اتنی مطلب آپ سمجھ لیں کہ خالی CNN کو لے لیں، CNN میں اگر کوئی بھی بات ہے، CNN چھوڑیں، آپ جو ہالی ووڈس کی مووی ہے وہ بھی ساری کی سارے مطلب وارنر بروز ایسے بڑی بڑی کچھ ایجنسی موویز والی، وہ بھی ان کی کنٹرول میں، ان کے اندر ہیں. تو اب یہ جس طرح مرضی چاہیں، کیونکہ سارے انسان جو بھی جس طرح کا بھی مرضی ہے وہ موویز یا نیوز وغیرہ تو ساری سنتے ہیں، وہ آپ کے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ جو ہم لوگ سمپل مطلب یہ لینڈ کی لڑائی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، لینڈ تو چلیں انہوں نے دیکھ لی، لینڈ کا سارا انہوں نے چکر کر لیا، لیکن ہم لوگ وہ نہیں دیکھ رہے کہ پیچھے یہ لوگ کہاں سے پکڑ رہے ہیں، کہاں سے انہوں نے آپ کو ہم لوگوں کو ہاتھ ڈالنے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی جو بیک گراؤنڈ ہے، جو روٹ کاز ہے، اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. ہاں اور ہم لوگ یہاں پہ اب سیشن جو ہے انفارچونیٹلی ذرا ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے، تو ابھی ہم لاسٹ 2 جو ہے کامنٹس لے کے پھر انشاءاللہ سیشن کو کنکلوڈ کریں گے. جو فیڈ بیک فارم ہے وہ کامنٹ سیکشن میں شیئر ہوا ہے، یو کین سی اٹ دیئر، اور اپنے کریٹیکل انالیسس کے جو آپ کے پوائنٹ آف ویوز ہیں، امپروومنٹ ہے، وہ آپ وہاں پہ لکھیں انشاءاللہ. نیکسٹ خضر، would you unmute؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیسیکلی کنورسیشن چل رہی تھی یہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کے اندر میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس کو اگر روٹ کاز انالیسس دیکھی جائے تو جتنے بھی آپ کے پاس بڑے ریلیجن ہیں، کرسچینٹی کو لے لیں، آپ اسلام کو لے لیں، آپ اس کے علاوہ یہ جیوز کو لے لیں، تو بیت المقدس والی جو جگہ ہے، فلسطین اور اسرائیل والا جو ایریا ہے، یہ آپ کے پاس اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں رکھتا ہے؟ اس کے اوپر کافی لوگوں نے آگے اپنی انلائٹمنٹ ڈال دی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت دی جو کہ انسانوں کے علاوہ باقی کریچرز کے اوپر بھی تھی، جس میں جن بھی اس
اس کی رائے کے اندر شامل تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت دی اور ویسی حکومت آج تک کسی اور کو ملی نہیں ہے ارتھ کی ہسٹری کے اندر. اس کے بعد تو اس چیز کو وہ اس لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, بٹ پوائنٹ یہی تھا کہ وہ جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی تبھی تو انہیں تھی جب وہ اسلام کے اوپر اسلام کو پھیلانے میں کام کرے تھے. تو اسی وجہ سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے مقصد, جو اللہ تعالیٰ نے مقصد ہے یاد دیا ہے, اس کو لے کے چلے گا, وہ اس مین پوائنٹ جگہ کے اوپر آ جائے گا جو امپورٹنس ہولڈ رکھتی ہوگی. دوسرا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اب یہاں پہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ جو جوز ہیں وہ جگہ کے اوپر قابض نہیں ہوتے. وہ اس وجہ سے نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے اس پوائنٹ کو سمجھ لیا کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کسی کی ہے ہی نہیں, کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. تو رینٹ, ہر چیز رینٹیڈ ہے, ہماری لائف بھی رینٹیڈ ہے, سانس بھی رینٹیڈ ہے. اور ایون آپ دیکھیں کہ ابھی اچھے طریقے سے ہمیں بھی ایون سائل الدین کی باتوں کے اندر اور باقی بھی جو اسکالرز ہیں, یا آپ جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز لے لیں, بزنس مین لے لیں, وہ سب بزنس رن اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی ہوتی, دے جسٹ رینٹ, اور جو ان کو فائدہ, جو ان کو چاہیے ہوتا ہے کام, وہ لوگوں سے لیتے ہیں. تو اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس دنیا کا نظام اس طرح کا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں, اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے, ہمارے اختیار میں ہم کسی چیز کے مالک ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ رینٹ کس طریقے سے کرنا ہے چیز کو. تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور اس لیے وہ اکنامک سسٹم کے اوپر بھی ہیوی ہیں, کیونکہ وہ اپنی منی رینٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر وہ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو اسی طرح عربک ہسٹری میں بھی دیکھا جائے تو وہ غلاموں سے کام لیتے تھے اور ان کو رینٹ کرتے تھے. اور عربک بھی اس لیے اتنے امیر ہیں کیونکہ ابھی بھی وہ اسی کانسیپٹ پہ چلتے ہیں. وہ جو آپ کے پاس سعودی عربیہ یا دبئی کو دیکھیں تو وہ اقامے کے جو پیسے دینے پڑتے ہیں منتھلی طور کے اوپر کسی کفیل کو, وہ بھی سارا سینیریو یہی ہے. تو ہمیں ایز اے مسلم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اسلامک اکنامک سسٹم جو مین چیز ہے اس کو کس طریقے سے سب کو دکھانا ہے تاکہ ان کو سینس آف سیکیورٹی مل سکے. ابھی سیرہ کی کتاب میں ٹاسک 7 سے ریلیٹڈ بھی جب اسٹڈی کرے تھے تو اس میں پتہ لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھے تھے حکمرانوں کو, تو اس میں میجر پوائنٹ یہی تھا کہ اسلامک سسٹم کے نیچے آئیں گے تو آپ کو سیکیورٹی ملے گی. سیکیورٹی کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے, لائف کی سیکیورٹی, اکنامک سیکیورٹی, نسلوں کی سیکیورٹی. تو وہ فلسفی پہلے اپنی جگہ کے اوپر قائم کی, اور اس کے بعد اس فلسفی کو کمپلیٹ طور کے اوپر ساری دنیا میں پھیلانا شروع کیا. یہ میرا پوائنٹ تھا جو کہ میں سمجھتا تھا کہ کنورسیشن میں مجھے بتا دینا چاہیے. جزاک اللہ خضر, ویری امپورٹنٹ پوائنٹس اور انسائٹ آپ نے رکھی ہے لوگوں کے سامنے. اور آپ نے سب آڈینس نے دیکھا ہے کہ اس سیشن میں ہم نے ہسٹری پہ زیادہ فوکس کیا ہے تاکہ اس انٹرویو کا ایک بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے کلیئر آئے کہ ان دا بیک گراؤنڈ جو ہسٹوریکل فیکٹس, کیونکہ ہسٹری کی ہی زیادہ بات ہو رہی ہے, تو اس سیشن میں ہسٹری پہ بات کرنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ آئی ایم سینگ کہ کامنٹس میں بھی کافی لوگوں کو انفارمیشن گین ہوئی ہے. یہاں سے بھی آئی ایم شیور آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا. اور پھر نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ آمنہ جو ہے بیسک انٹرویو کے جو آرگومنٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں گے, اس کا انالیسس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو remaining people you can of course give your comments in the feedback or in the next session انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے پاس ابھی سیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو let's end this session with our dua which is اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We will meet you in the next session. جزاک اللہ.